طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الآخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس اخلصوا اعمالکم للہ فإن اللہ لا يقبل الا ما اخلص لہ. مومنین کرام، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے اخلاص کی ضرورت اور اخلاص کی اہمیت قرآن پاک کی آیات اور معصومین کے ارشادات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان تمام سب کی جو اساسی اور بنیادی شرط ہے قبولیت کے لیے، صحت کے لیے اور ان اعمال کی درگاہ الہی میں پہنچنے کے لیے، وہ اساسی شرط خلوص ہے. اگر ہمارے اعمال میں، ہماری عبادات میں خلوص ہے تو وہ اعمال لائق جزا ہے، قابل پاداش ہے، اور وہ اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہے. اور اگر ان اعمال میں خلوص نہیں ہے تو وہ صرف زحمت ہے، محنت ہے، مشقت ہے اور ایک تکلیف ہے، اور اس کے علاوہ کوئی فائدہ اور اس کے کوئی آثار اور کوئی برکات نہیں ہے. لہٰذا انسان کی جو زندگی میں اساسی ترین اور بنیادی ترین جو صفت ہے، جیسے کہ پچھلے درس میں عرض کیا کہ تمام انسانی فضائل میں سے بنیادی ترین اور اہم ترین جو فضیلت ہے وہ انسان کا مخلص ہونا ہے. وہ انسان جو واقعی مخلص انسان ہے، حقیقت میں وہ تمام فضائل کا مجموعہ ہے، اور بہت ساری فضیلتیں اسی خلوص کی بنیاد پر دوسرے فضائل انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ خلوص کی اہمیت اور خلوص کی ضرورت قرآن پاک کی آیات اور روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. اس درس میں آپ کی خدمت میں جس مطلب کو بیان کرنا ہے وہ خلوص کے آثار کو بیان کرنا ہے، کہ خلوص کے بے شمار آثار ہیں، بے شمار جو ہے اس کے برکات ہیں، اور یہ آثار اور یہ برکات اس شخص کے لیے حاصل ہوتی ہے جس کی زندگی میں خلوص ہے، جس کے اعمال میں خلوص ہے، جس کی دعاؤں میں خلوص ہے. اور اس مخلص انسان کے لیے دنیا میں بھی بے شمار آثار ہیں اور فوائد ہے، اور خدا کی طرف سے اس کے لیے عظیم عنایات ہیں، الطاف ہے، خدا کے ہزاروں فضل و کرم ہے. اور قیامت میں بھی وہ شخص کامیاب ہے، اور وہ شخص ناجی ہے، اور وہ شخص جنتی ہے جس کی زندگی میں پوری زندگی خلوص کے ساتھ اور خدا کے رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے تمام زندگی کو گزاری ہے. اس انسان کے لیے جو ہے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہے. اب روایات کی روشنی میں بہت سارے آثار جو ہے وہ اخلاص کی جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور ان آثار میں سے کچھ فہرست جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. سب سے پہلے سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے کہ خلوص کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ جب تک انسان مخلص نہ ہو، اس کے عمل میں خلوص نہ ہو، اس کی کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. تمام اعمال کی قبولیت کے لیے، تمام اعمال کی خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے
صحت کے لیے جو اساسی اور بنیادی شرط ہے وہ خلوص کی شرط ہے۔ اس لیے سرور کائنات نے فرمایا خلوص کا پہلا اثر یہ ہے کہ عمل میں رنگ اور عمل میں اثر اور عمل قابل قبول اس وقت ہوتا ہے جب عمل میں خلوص ہو، جب عمل کے اندر جو ہے وہ اخلاص آ جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اخلصوا اعمالکم للہ، اپنے اعمال کو خدا کے لیے خالص قرار دے دو، جو بھی عبادت کرو گے، جو بھی عمل کرو گے، اس میں خلوص پیدا کرو، اس لیے کہ جب تک تمہارے اعمال میں خلوص نہ ہو، تمہارے اعمال میں اخلاص نہ ہو، اس وقت تک تمہاری عبادات اور تمہارے اعمال جو ہے بارگاہ الہی میں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ، خدا قبول نہیں فرماتا ہے إِلَّا مَا أُخْلِصَ لَهُ، مگر وہی عبادت جو خالص خدا کے لیے ہو۔ فرض کرتے انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز شروع سے لے کر آخر تک خدا کے لیے ہے، اس نے کوئی جز غیر خدا کے لیے بجا نہیں لایا ہے، رکوع بھی خدا کے لیے، سجدہ بھی خدا کے لیے، تکبیر بھی خدا کے لیے، آخر میں سلام اول سے آخر تک خدا کے لیے، تو یہ نماز کا ایک ایک جز قابل پاداش ہے، لائق جزا ہے۔ دوسرا اثر جو روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ جو انسان مخلص ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام زندگی کے مسائل اور مشکلات کو خود خدا حل فرماتا ہے، اور اس کی زندگی کو انتہائی شائستہ طور پر، انتہائی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو عطا کرتا ہے، اس کی زندگی کو چلاتا ہے۔ یعنی اس شخص کی زندگی کی کامیابی کا خدا نے ضمانت دی ہے جس شخص نے اپنی زندگی کو خدا کے لیے قرار دیا ہے۔ جب انسان کی زندگی خدا کے لیے ہے، سب کچھ خدا کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے سب کچھ انجام دے دیتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، روایت میں ہے من کان للہ، جو شخص خدا کے لیے، اس کی پوری زندگی خدا کے لیے، کان اللہ معہ، خدا بھی اس کے لیے ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو انسان مخلص ہے، خلوص کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو شخص مخلص ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مسائل، مشکلات اور پریشانیاں سب کو حل کر لیتا ہے، اس کی تمام ضروریات کو جو خدا عطا کر لیتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، ارشاد رب العزت ہے قال اللہ تعالی لا اطلع علی قلب عبد فاعلم منہ حب الاخلاص لطاعتی ولوجہی وابتغاء مرضاتی الا تولیت تقویمہ وسیاستہ۔ میں دیکھتا ہوں کسی بھی بندے کے دل میں جب خلوص کو پاتا ہوں، اس کی زندگی میں اخلاص کو مشاہدہ کرتا ہوں کہ وہ ساری عبادتیں، سارے اعمال میرے لیے بجا لا رہا ہے، یعنی اس کی زندگی الہی ہو چکا ہے، اس کی زندگی میں رنگ الہی، رنگ خدائی، صبغت اللہ اس کی زندگی میں ہے۔ جب وہ بولے تو خدا کے لیے بولتا ہے، سوچے تو خدا کے لیے، ساری عبادات کو جب وہ خدا کے لیے بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی زندگی کو شائستہ اور بہترین طریقے سے چلانا میری ذمہ داری ہے۔ میں اس کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں، اس کی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں، اور جیسے اس بندے کے لیے مصلحت ہے، جس طرح اس کے لیے زندگی ہونی چاہیے، اسی طریقے سے میں اس کی زندگی کو چلاتا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، رب العزت کا فرمان ہے لا اطلع علی قلب عبد، میں کسی بھی بندے کی دل میں جب مشاہدہ نہیں کرتا ہوں مگر ان کی فَأَعْلَمُ مِنْهُ حُبَّ الْإِخْلَاصِ، جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کی دل میں اخلاص ہے اور رضا الہی کے لیے بجا لاتا ہے، الاخلاص لطاعتی، میری اطاعت کے لیے وہ مخلص ہے، وَلِوَجْهِي، اور میرے رضا کے لیے اعمال کو بجا لاتا ہے، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، اور تمام کی تمام جو اس کی زندگی ہے میری رضا کے لیے ہے۔ جب میں اس کی زندگی میں خلوص کو مشاہدہ کرتا ہوں، اس کی دل میں خلوص کو دیکھتا ہوں، تو الا تولیت تقویمہ وسیاستہ، اس کی زندگی کی جو تقویم ہے، یعنی اس کی زندگی کا جو دار و مدار ہے، اس کو میں بہترین طرح سے زندگی جو ہے وہ چلاتا ہوں، جس طرح اس کی زندگی ہونی چاہیے، شائستہ اور خوبصورت زندگی جو ہے اس کو میں عطا کرتا ہوں۔ لہٰذا خلوص کا جو ایک اثر ہے، جب انسان مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی عنایات اور خصوصی الطاف اس کو عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کا فرمان ہے، حقیقی جو کامیابی ہے، حقیقی جو سعادت اور خوشبختی ہے، اس وقت تک انسان کو مل نہیں سکتی ہے جب تک اس کی زندگی میں خلوص نہ ہو۔ یعنی کامیابی اور خوشبختی ان لوگوں کی تقدیر ہے جو واقعاً مخلصین میں سے ہے۔ جب تک انسان کی زندگی میں خلوص نہ ہو، کامیابی ممکن نہیں ہے،
وہ زندگی بھر ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، پریشانیاں مشکلات کا جو ہے سامنا کرتا رہتا ہے، اور ان مشکلات سے اس کو نجات بھی نہیں ملتی جب تک کہ وہ خدا کی بارگاہ میں جھکے نہیں اور اپنی زندگی کو خدا کے لیے جب تک قرار نہ دے۔ لہٰذا اس وقت تک زندگی میں واقعی جو کامیابی ہے، یعنی جس کو واقعاً کامیابی کہلاتا ہے، وہ کامیابی مل نہیں سکتی ہے جب تک کہ انسان مخلص نہ ہو۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، اخلصوا اعمالکم تسعدوا، تم اپنی اعمال کو، تم اپنی عبادات کو خالص قرار دے دو، تسعدوا، تم کامیاب ہوگے اور سعادت تمہیں ملے گی، خوشبختی تمہیں ملے گی۔ لہٰذا سعادت اور خوشبختی کے لیے مولا کائنات نے خلوص کو شرط قرار دیا ہے۔ سعادت وہاں ہے جہاں خلوص ہے، کامیابی وہاں ہے جہاں خلوص ہے۔ یہ دنیاوی کی جو ظاہری کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کچھ مقام مل جاتا ہے، کچھ منزلت، کچھ پوسٹ جب ان کو مل گیا تو بہت خوش ہے۔ بھئی 2 سال کے بعد ختم ہونے والا ہے، 4 سال کے بعد ختم ہونے والا ہے۔ آپ دنیا کے اقتدار کو دیکھیں، دنیا کے سیاسی لوگ 2 سال کے اقتدار پر ہے، ریاست کے عہدے پر ہے، وزارت کے عہدے پر ہے، اور 2 سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیس چل رہا ہوتا ہے، لوگ مردباد کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے نا ہزاروں لوگ جو ہے نا اس کی مخالفت ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی کیا انجام اور اس کی کیا جو ہے نا عاقبت ہے۔ لہذا مولا کائنات نے فرمایا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی جو سعادت ابدی یہ ہے کہ جس کو لازوال عزت مل جائے، جس کو ایسی عزت مل جائے کہ دنیا میں اس کے تمام لوگ چاہنے والے ہوں، یعنی واقعاً لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت ہو، اور آخرت میں بھی اعلیٰ ترین درجات اور اعلیٰ ترین وہ لازوال مقامات جو کبھی انسان سے جانے والی نہیں ہے، وہ تمام درجات اور وہ تمام جو ابدی مقامات اگر انسان کو مل جائے تو یہ کامیابی ہے، جس کو قرآن نے فوز عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، فوز عظیم ان لوگوں کے لیے جو مخلص ہے، جو خدا کے لیے تمام کاموں کو انجام دینے والے ہیں۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا اخلصوا اعمالکم تسعدوا، تم اپنے اعمال کو خالص قرار دے دو تاکہ تم خوشبخت ہو جائے، تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ اور خوشبختی ممکن نہیں ہے جب تک تمہارے دلوں میں خلوص نہ ہو۔ ایک اور روایت میں مولا کائنات نے فرمایا ہے الاخلاص اعلی فوز، خلوص جو ہے وہ انسان کی عظیم کامیابی کا وسیلہ ہے۔ جو اعلیٰ فوز، یعنی فوز کے معنی کامیابی ہے، اعلیٰ کے معنی انتہائی بلند اور انتہائی عظیم، عظیم کامیابی کو پانے کے لیے انسان کے لیے خلوص کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جب تک کہ اس کے دل میں خلوص نہ ہو، وہ اعلیٰ اور عظیم جو کامیابیاں ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اعلیٰ کامیابی کا اگر کوئی انسان خواہاں ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے دل میں خلوص پیدا کرے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آیا ہے عبادت کا جو کمال ہے، عبادت کا جو معراج ہے، عبادت کی جو بلندی ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ خلوص کی معراج نہ ہو۔ عبادتوں کی معراج، عبادتوں کی بلندی خلوص کی بلندی پر موقوف ہے۔ جتنا خلوص زیادہ ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہے، اتنا اس عبادت کے بلندیاں، اس عبادت کے مقام ہے۔ لیکن اگر خلوص بالکل ہی نہیں ہے، وہ عظیم عبادت کو بجا لا رہا ہے، نماز جیسی جو مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، یہ بھی اگر پڑھ رہا ہے لیکن اگر اس میں خلوص نہیں ہے تو اس عبادت کی کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ عبادت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سی عبادت وہ کر رہا ہے، عبادت میں اس چیز کا مشاہدہ کیا جائے گا اس میں خلوص کتنا ہے۔ جتنا زیادہ خلوص ہو اتنا ہی اس کی عبادت جو ہے نا اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ یہ حضرت جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک بہترین فرمان ہے، عبادت کا جو کمال ہے، عبادت کی جو بلندی ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ افضل العبادہ الاخلاص، بہترین عبادت اس عبادت کو کہلائی جا سکتی ہے، وہ بہترین عبادت ہے جس میں بہترین خلوص ہو۔ لہٰذا جتنا اخلاص ہے اتنا جو ہے نا اس کی عبادت جو ہے وہ افضل اور بہتر جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری روایات میں مخلصین کی بہت ساری علامتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور حقیقت میں جو ہے مخلص کون ہے اور کس شخص کو ہم مخلص کہلائیں گے، اس کی علامات کے ذریعے سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ کون شخص جو ہے نا مخلص ہے۔ روایات میں جہاں
خلوص کے بے شمار آثار اور فوائد کو بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کی خوشبختی خلوص پر موقوف ہے، اعمال کی قبولیت خلوص پر موقوف ہے، دعاؤں کی اجابت خلوص پہ موقوف ہے، اور عزت اور آبرو خلوص پہ موقوف ہے، اور اسی طریقے سے جنت کا حصول خلوص پہ موقوف ہے، دعاؤں کا اجابت خلوص پہ موقوف ہے۔ یعنی ایک سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو حقیقت میں روح بندگی، روح زندگی، روح عبادت جو ہے وہ خلوص ہے۔ اگر خلوص ہے تو سب کچھ ہے، خلوص نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور خلوص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندوں کو سب کچھ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اب آئیے، مخلص انسان کی پہچان کیا ہے؟ مخلص انسان کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ مخلص ہے، اس کی زندگی میں خلوص ہے؟ روایات میں آل محمد کے کلام اور آل محمد کے ارشادات میں مخلصین کی علامات کو بیان کی گئی ہے، مخلصین کے اوصاف اور نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامات المخلص اربعۃ، مخلص انسان کی 4 علامتیں ہیں۔ اگر یہ 4 علامتیں کسی میں اگر پائی جائے تو سمجھو یہ مخلص انسان ہے، اور اس کے خلوص کی یہ علامت اور پہچان ہے۔ سب سے پہلے فرمایا تسلم قلبہ، اس کا دل سالم ہے، اور قرآن میں بھی آیا ہے یہ، وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان روز قیامت جو ہے وہ نجات پانے والا ہے جو قلب سلیم لے کر بارگاہ الہی میں آیا ہے۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ انسان کی اولاد جو ہے کام آنے والی ہے۔ جو چیز انسان کے لیے باعث نجات ہے وہ قلب سلیم ہے، سالم دل، پاکیزہ دل۔ قلب سلیم کیا ہے؟ روایات میں آیا ہے وہ دل جس میں خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے خدا کے لیے، جو سوچتا ہے خدا کے لیے، جو بولتا ہے خدا کے لیے، فکر الہی ہے، زبان الہی ہے، کردار الہی ہے۔ جب دیکھتا ہے تو خدا کے لیے، سنتا ہے تو خدا کے لیے، بولتا ہے تو خدا کے لیے، یعنی وہ جس کے دل میں خدا کے علاوہ کچھ نہیں، اس قلب کا نام قلب سلیم کہا گیا ہے۔ ہاں، وہ انسان کیوں کامیاب نہ ہو جس نے پوری زندگی خدا کے لیے سوچا ہے، خدا کے لیے بولا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا سب خدا کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ انسان قیامت کے دن کامیاب ہونے والا ہے، خوشبخت ہونے والا ہے۔ لہٰذا اسی لیے پیغمبر نے فرمایا مخلص کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ یسلم قلبہ، اس کا قلب سالم ہے، اس کے قلب میں کوئی ریا نہیں ہے، اس کے قلب میں کوئی نفاق نہیں ہے، اس کے قلب میں کوئی عداوت نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں سوائے رضا الہی کے، خوشنودی پروردگار کے اور کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلی نشانی قلب کا خالص ہونا، قلب کا سالم ہونا۔ دوسری نشانی فرمایا وَتَسْلِمُ جَوَارِحُهُ، اور اس کے اعضاء بھی پاکیزہ ہے۔ جس طرح دل پاک ہے اسی طرح اعضاء پاک ہے، یعنی ان کی آنکھیں آلودہ گناہ نہیں ہیں، حرام منظر کی طرف، حرام چیزوں کی طرف دیکھ کر اپنی نگاہ کو آلودہ نہیں کیا ہے، اور جھوٹ بول کر، غیبت کر کے اپنی زبان کو ناپاک نہیں کیا ہے، اس کی زبان بھی پاکیزہ ہے۔ جس طرح دل پاک ہے، زبان بھی پاک ہے، اور آنکھیں بھی پاک ہے، اور کان بھی پاک ہے، اور ہاتھ اور اعضاء بھی پاک ہے، تمام کی تمام جوارح سالم ہے، گناہ سے محفوظ ہے، معصیت سے محفوظ ہے، اور یہ مخلص انسان کی علامت ہے۔ نہ وہ زبان سے گناہ کرتا ہے، نہ وہ آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، نہ وہ ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، بلکہ تمام کے تمام اعضاء جو ہے وہ ہر گناہ سے محفوظ اور سالم ہے۔ اس لیے فرمایا دوسری جو علامت ہے وَتَسْلِمُ جَوَارِحُهُ، مخلص وہ انسان ہے جس کے تمام اعضاء گناہوں سے پاک ہے اور گناہوں سے محفوظ ہے۔ تیسری علامت جو ہے سرور کائنات نے فرمایا وَبَذَلَ خَيْرَهُ، مخلص وہ ہے جس نے راہ الہی میں خرچ کیا ہے، راہ الہی میں انفاق کیا ہے، اپنی مال، اپنی دولت خدا کے لیے دیتا ہے، یہ مخلص انسان ہے۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، جو بھی اللہ نے اس کو عنایت فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ راہ الہی میں دیتا ہے۔ یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا ایک مصداق ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی تک
اور خدا کی رضا تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی محبوب ترین چیزیں راہ الہی میں جب تک دے نہ دے، جب تک راہ الہی میں انفاق نہ کرے۔ لہٰذا اس روایت میں بھی آیا ہے وہ شخص جو راہ الہی میں انفاق کرنے والا انسان ہے وہ مخلص انسان ہے۔ بذلا خیرہ، جو راہ الہی میں دیتا ہے اپنی مال کو، اپنی دولت کو، اپنی خیرات کو۔ اور چوتھی جو علامت ہے وہ فرمایا وکفّا شرہ، مخلص انسان وہ ہے جس نے اپنے ضرر سے، اپنے نقصان سے لوگوں کو بچایا ہے، یعنی اس کی ذات سے کسی کے لیے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے، اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ تو حاصل ہے، لوگوں کے لیے فائدے ہیں، لوگوں کے لیے منفعتیں اس کی ذات سے وابستہ ہے، لیکن اس کی ذات سے نقصان کسی کو نہیں پہنچتا ہے۔ لہٰذا فائدہ پہنچانے والا اور اپنے نقصان سے، اپنے ضرر سے لوگوں کو بچانے والا یہ مخلص انسان ہے۔ لہٰذا مخلص کی 4 علامتیں سرور کائنات کی زبانی، سب سے پہلے جس کا دل پاکیزہ ہو، اور دوسرا ہے کہ جس کے اعضاء اور جوارح پاکیزہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیاں اور اپنی خیرات لوگوں کے لیے کرتا ہو، اور چوتھا یہ ہے جو اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہو۔ حضرت مولا کائنات امیر المومنین کا فرمان ہے مخلص انسان وہ انسان ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہے، اس کی دل میں کوئی منافقت نہیں ہے، ظاہر میں کچھ بول رہا ہے، سامنے کچھ بول رہا ہے، اور پشت پر جا کر، پیچھے جا کر کچھ اور بولتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ مخلص نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ لیکن مومن وہ ہے جو کچھ سامنے بولتا ہے وہی پیچھے بھی بولتا ہے، اس کا ظاہر و باطن جو ہے نا وہ یکساں ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں ہے روز قیامت بدترین انسان وہ انسان ہے جس کی 2 زبانیں ہوں، جس کی 2 چہرے ہوں۔ کون ہے وہ جس کی 2 زبان ہے، جس کی 2 چہرے ہیں؟ روایت میں معصوم کا فرمان ہے بئس العبد عبد ذا وجہین وذا لسانین، بدترین انسان وہ انسان ہے جو قیامت کے دن 2 زبان کے ساتھ محشور کیے جائیں گے، اس کی 2 زبانیں ہوگی، اس کی 2 چہرے ہوں گے۔ کون ہے یہ؟ جب سامنے آتا ہے تو تعریف کرتا ہے، مدح کرتا ہے، سبحان اللہ کیا تمہاری خدمات ہے، کیا تمہارے احسانات ہے، اور جب پشت پہ چلا جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، جب پنہان ہو جاتا ہے اور جب غائب ہو جاتا ہے وہ بندہ، جب سامنے نہ ہو تو اس کی برائیاں کرتا ہے، اس کی گوشت کھاتا ہے، اس کی غیبت کر لیتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ لہٰذا جس انسانوں کی 2 زبانیں ہیں، ایک زبان سامنے ہے، خوبی بیان کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور جب پشت پہ چلا جائے تو پیٹھ پر جو ہے نا اس کی غیبت اور اس کی تہمت، اس کی ساری برائی کرتا ہے۔ چونکہ دنیا میں اس کے پاس 2 زبانیں تھیں، ایک مدح کی زبان ہے جو سامنے کر رہا ہے، ایک مذمت کی زبان اور غیبت کی زبان ہے جو پیچھے ہے۔ لہٰذا اس انسان کی 2 زبانیں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ 2 چہرے بھی ہوں گے، اس لیے کہ سامنے دوستی کا چہرہ ہے اور پشت پر جو ہے وہ دشمنی کا چہرہ ہے۔ یہ دنیا میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ 2 چہرے والے ہیں، 2 زبان والے، لیکن قیامت کے دن حقیقتیں جب عیاں ہو جائے تو وہ 2 چہروں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ کون لوگ ہیں؟ وہ منافقین ہیں۔ لیکن مولا کائنات نے فرمایا مومن یا مخلص وہ انسان ہے جس کا ایک ہی چہرہ ہے، ایک ہی زبان ہے، جو سامنے بولتا ہے وہ پیچھے بھی بولتا ہے، جو سامنے جو چہرہ ہے وہی چہرہ جو ہے نا پشت پر بھی ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا من لا یختلف سرہ وعلانیتہ، وہ شخص جس کی ظاہر اور باطن یکساں ہے، جس کی سر اور علانیہ جو پنہان ہے، جو دل میں جو چیز ہے وہ زبان پر ہے، ایسا نہیں کہ دل میں کچھ چیز اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے۔ ظاہر و باطن جس کا یکساں ہو وہ مخلص ہے۔ وفعلہ ومقالتہ، وہ انسان مخلص ہے جس کا کردار اور گفتار یکساں ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہنے میں بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، بہت خوبصورت باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کا کردار وہ درست نہیں ہے، اور معاذ اللہ لوگوں کو بہترین باتیں کر لیتا ہے اور پیچھے جا کر گناہ کر لیتا ہے۔ قول و فعل میں جس کا تضاد پایا جائے یہ منافق انسان ہے، یہ مخلص انسان نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا جس کی قول اور فعل اقوال کی تائید کردار کرے، جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کر رہا ہو، یہ مخلص انسان کی علامت ہے۔ مولا نے فرمایا من لا یختلف سرہ وعلانیتہ، جس انسان کا ظاہر و باطن جدا نہ ہو، دونوں یکساں ہو، جس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، فقط ادى الامانۃ، یہ واقعاً امین انسان ہے، واخلص العبادۃ، اور اس نے واقعاً خلوص کے ساتھ جو ہے نا وہ عبادت بجا لایا ہے۔ مخلص کی علامت ظاہر و باطن میں یکساں ہونا
اور قول و فعل میں تضاد نہ ہونا یہ مخلص کی علامت ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے مخلص کی علامات اور اس کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا، قال علی علیہ السلام تمام الاخلاص تجنب المعاصی، اخلاص کی کمال اور اخلاص کی تمام اس چیز میں ہے کہ گناہوں سے بچنا یہ مخلص کی علامت ہے۔ وہ شخص مخلص انسان ہے جس کو گناہوں سے نفرت ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ لہٰذا مخلص انسان اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتا ہے۔ وہ انسان جو ریاکار انسان ہے وہ ہزاروں گناہوں میں آلودہ ہوتا ہے، لیکن جو واقعی مومن ہے، واقعی مخلص انسان ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا وَتَمَامُ الْإِخْلَاصِ تَجَنُّبُ الْمَعَاصِي، اخلاص اس شخص کا مکمل ہے جو گناہوں سے اپنا آپ کو بچانے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آیا ہے، یہ بھی مولا کائنات کا فرمان ہے، وہ شخص جو اپنی تمام اعمال اور عبادات اور اپنی زندگی کی امیدیں خدا سے وابستہ کر رکھی ہے، یعنی جس کی امید خدا پر ہو، وہ سب کچھ خدا کو سمجھتا ہے۔ دنیا میں کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب خدا ہمارے لیے ہے، اور اگر ہمیں کچھ دینے والا ہے تو خدا ہے، ہماری زندگی کا مالک ہے تو خدا ہے، رازق ہے تو خدا ہے، آخرت خدا کے ہاتھ میں ہے، دنیا خدا کے ہاتھ میں ہے، موت خدا کے ہاتھ میں ہے، زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جسے قرآن پاک کی آیت ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے، وہ جسے چاہے سلطنت دیتا ہے، بادشاہی اور بادشاہ بنا لیتا ہے۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، تمام کی تمام چیزیں دست قدرت الہی میں، ید اللہ فوق ایدیہم، تمام قدرتوں پر جو بالا تر قدرت ہے وہ خدا کی قدرت ہے۔ مخلص انسان پوری زندگی کا مالک اور تمام اپنی حیات کا مالک اور تمام منفعتوں کا مالک خدا کو سمجھتا ہے، اس وجہ سے وہ سب کچھ خدا کے لیے بجا لاتا ہے۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے العبادۃ الخالصہ اللہ یرجو الرجل الا ربہ، وہ خالص عبادت ہے، وہ مخلص انسان ہے، لا یرجو الرجل الا ربہ، اس کی کوئی امید کسی پر نہیں ہے، وہ صرف خدا پر امید رکھتا ہے، اپنی پوری زندگی کا مالک خدا کو سمجھتا ہے، دنیا کے مالک خدا کو سمجھتا ہے، آخرت کے مالک خدا کو سمجھتا ہے، اس وجہ سے وہ سب کچھ خدا کے لیے کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں مجھے لوگ کیا فائدہ پہنچائیں گے، کیا مجھے لوگ شفا دیں گے، کیا میری تقدیر کو بدل دیں گے، کیا میری زندگی کو لوگ بنا سکتے ہیں، لوگ اپنی لیے شفا نہیں دے سکتے ہیں، لوگ اپنی تقدیر کو نہیں بنا سکتے تو میری تقدیر کو کیا بنائے گا۔ لہٰذا مخلص انسان وہ ہے جو اپنی تقدیر کا مالک خدا کو سمجھتا ہے، جو اپنی تمام منفعتوں کا مالک، نفع و نقصان کا مالک خدا کو سمجھتا ہے، لہٰذا وہ سارا کام خدا کے لیے بجا لاتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا اللہ یرجو الرجل الا ربہ، مخلص وہ انسان ہے جس نے ساری امیدیں خدا سے وابستہ کر رکھا ہے۔ لا یرجو الا ربہ، کسی پر امید نہیں ہے سوائے پروردگار کے، ولا یخاف الا ذنبہ، یہ مولا کا بہترین کلام ہے غرر الحکم میں، لا یخاف الا ذنبہ، وہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ڈرتا ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے، گناہوں کے عواقب سے ڈرتا ہے، گناہوں کے برے انجام سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا اسے اگر خوف ہے تو گناہوں کی عاقبت سے خوف ہے، گناہوں کے برے انجام پر وہ ڈر رہا ہے۔ خوف صرف خدا کا ہے اور اپنی گناہوں کی عاقبت اور انجام پر جو ہے وہ ڈر رہا ہے۔ لہٰذا مخلص انسان کی علامت جو اس روایت میں مولا کائنات نے فرمایا ہے وہ کسی سے نہ ڈرنا، صرف خدا سے ڈرنا، کسی پر امید نہ رکھنا، صرف خدا پر امید رکھنا، یہ مخلص انسان کی علامت ہے۔ ایک اور علامت جو حضرت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت صادق آل محمد نے فرمایا مخلص انسان وہ انسان ہے جو لوگوں کی تعریف کے خواہاں نہ ہو، وہ کسی کی تعریف نہیں چاہتا ہے۔ اگر وہ کوئی کام، بہت بڑا کام بھی اگر کر چکا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو خدا کے لیے کرتا ہے۔ جب وہ خدا کے لیے کرتا ہے تو کسی کی تعریف کے خواہاں نہیں ہے، کوئی تعریف کرے، سبحان اللہ کہیں، واہ واہ کہیں، اس چیز کے وہ خواہاں نہیں ہے۔ اس نے جو کام کیا وہ خدا کے لیے کیا ہے تو خدا سے وہ جزا کا طالب ہے،
خدا سے وہ ثواب کا جو ہے نا خواہاں ہے، لہٰذا وہ خدا کی رضا کے لیے کیا ہے تو وہ کسی کی خوشنودی کو نہیں چاہتا ہے اور کسی کی تعریف بھی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن اگر خدا ناہستہ وہ کوئی کام کرتا ہے اور پھر لوگوں سے تعریف کی توقع رکھتا ہے، مثال کے طور پر اس نے مسجد بنا لی اور مسجد بنانے کے بعد اس کی دل میں یہ خواہش ہے کہ لوگ کہیں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے خانہ خدا بنایا ہے اور لوگوں کو ضرورت تھی اور بڑی نیکی جو ہے نا تم نے کیا ہے۔ جب لوگ تعریف کر رہا ہے تو وہ خوش ہو رہا ہے اور لوگوں کی تعریف کے، اور ہزاروں انسان ایسے ہیں کہ جو تعریف کے خواہاں ہیں اور لوگوں کی جو ہے نا وہ ثنا کے خواہاں ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ جو ہے نا مجھے زندہ باد کہیں اور لوگوں کے دلوں میں میرا مقام ہو، میری منزلت ہو۔ وہ شخص جو لوگوں کے دل میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، وہ شخص جو لوگوں کی تعریف چاہتا ہے، یہ مخلص انسان نہیں ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، انشاءاللہ کل کی روایت میں ہم آپ کا خدمت میں پڑھوں گا کہ وہ شخص جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے یا لوگوں کی رضا کے لیے کوئی اگر کام کر رہا ہے، وہ نہ تنہا عبادت نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی جہنم بنا رہا ہے۔ یہ اس نے مسجد نہیں بنائی بلکہ اپنا جہنم بنا لیا ہے۔ تم نے مسجد کس کے لیے بنایا؟ لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگ کہیں بہت نیک انسان ہے، ساری جائیداد مسجد پہ لگا دیا اور پوری دولت جو ہے اس نے مسجد پہ لگا دی اور لوگوں کی تعریف کے خواہاں ہے اور سب آدمی اس کی تعریف پر تو بہت خوش ہو رہا ہے، اسی لیے تم نے اپنی جائیداد لگایا، اسی لیے تم نے مسجد بنایا ہے، تو یہ مسجد نہیں ہے، تمہاری جہنم میں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ کل آپ کے روایت میں پڑھوں گا، اگر کوئی نماز خدا کے لیے اگر نہ پڑھے، خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ پڑھے، تو یہ نماز نہ تنہا انسان کو جنت میں نہیں لے جاتی بلکہ یہی نماز جو ہے نا وہ جہنم میں انسان کو لے جاتی ہے۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاطْلُبِ الْأَجْرَ مِمَّنْ كُنْتَ عَمِلْتَ لَهُ، تم نے مسجد جن لوگوں کی خوشنودی کے لیے بنایا ہے ان سے تم جزا کو طلب کرو، ان سے اجر کو طلب کرو۔ نماز تم نے جن لوگوں کے لیے پڑھ لی ہے ان سے تم اجر کو طلب کرو۔ اگر تم نماز میرے لیے پڑھتے تو میں تمہیں جزا دیتا، مسجد کو اگر تم نے خدا کے لیے بنایا ہے تو خدا تم کو جزا دیتا، جیسے کہ روایت میں ہے من بنا مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کی گھر کو جنت میں بناتا ہے۔ آپ نے اللہ کی گھر بنایا، اللہ آپ کے گھر کو بناتا ہے، اور اللہ آپ کے گھر دائمی طور پہ بناتا ہے، ابدی طور پہ بناتا ہے، خالدین فیہا، وہ گھر بناتا ہے جو ایک جاویدانی گھر ہے، جس گھر میں سب کچھ آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ نے تو خالی مسجد بنایا تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جب آپ کے لیے گھر بنا لیتا ہے اس میں سب کچھ ہے، تیرا ارادہ ہو، صرف جو چیز تیرا ارادہ ہو وہ سب چیزیں اس گھر میں موجود ہے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، ایسا گھر خدا تمہیں عطا کرتا ہے جس میں تیری تمام خواہشوں کی، تمام تمہاری لذتوں کی اور تمام تیری چاہتوں کی سامان اور اسباب اس گھر میں موجود ہے۔ لہذا صادق آل محمد نے فرمایا مخلص انسان وہ انسان ہے جو کوئی کام کرتا ہے تو اس میں لوگوں کی تعریف کے خواہاں نہیں ہے، وہ خدا کے لیے بجا لاتا ہے، خدا کی رضا کا خواہاں ہے۔ یہ مولا کا فرمان ہے العمل الصالح الذی لا ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ، عمل صالح اور عمل خالص وہ عمل ہے لا ترید ان یحمدک علیہ احد، جس کام میں تیرا مقصد لوگوں کی تعریف نہ ہو، لوگوں کی حمد و ثنا نہ ہو، لوگوں کا جو ہے نا وہ زندہ باد کہلانا تمہارا مقصد نہ ہو، الا اللہ، مگر صرف رضا کے لیے بجا لائے، وہ انسان مخلص ہے اور یہ عمل جو ہے وہ خالص ہے۔ جس نے لوگوں کی تعریف کے لیے اور لوگوں کی زندہ باد کہلانے کے لیے عمل بجا نہیں لایا ہے بلکہ خدا کی خاطر بجا لایا ہے، یہ انسان مخلص ہے اور اس کے عمل جو ہے وہ خالص ہے۔ اسی طریقے سے مخلص کی علامات کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے مخلص انسان وہ انسان ہے جس کی نگاہ آخرت پر ہے، جس کی نگاہ قیامت پر ہے، جس کی نگاہ ابدیت پر ہے۔ اگر وہ عمل بجا لا رہا ہے تو خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے بجا لا رہا ہے، خدا بھی اس عمل کے مقابل میں، اس عبادت کے مقابل میں اسے ابدیت اور اسے جنت میں ہمیشہ کے لیے دائمی جو ہے جگہ عطا کرتا ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر سے سوال کیا فی من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب نجات کس چیز میں ہے، انسان کے لیے نجات کس چیز کے اندر پوشیدہ ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ یعمل العبد بطاعتہ یرید بہا الناس، انسان اپنی عمل اور اپنی عبادت کو لوگوں کے لیے بجا نہ لائیں
اور وہ عبادت جو رضا الہی کی سبب ہے اس میں لوگوں کی رضا کے لیے وہ عمل بجا نہ لائیں، بلکہ وہ صرف خدا کی خوشنودی کے لیے اگر وہ عمل اور عبادت کو اگر بجا لا رہا ہے تو یہی عبادت اس کے لیے نجات کا سبب ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ کامیابی کا سبب ہے۔ ایک اور روایت میں سرور کائنات نے فرمایا ہے، اس روایت پر میں آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے انسان کے اعمال کو لے کر، انسان کی عبادات کو لے کر بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے اور فرشتے اس عمل سے بہت خوش ہے کہ بہت بہترین عمل بجا لایا ہے، بہت زیادہ عمل بجا لایا ہے، بارگاہ الہی میں اس مومن کے عمل کو لے کے پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم اس کے عمل کو واپس لے کے چلے جاؤ اور اسی کے منہ پہ پھینک دو، اس عمل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس کی دلوں کے راز سے آشنا نہیں تھے، ان کی دل میں جو ارادہ تھا اس سے آشنا نہیں تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے اس عبادت کو بجا لایا ہے اور کس ارادے سے اس عبادت کو بجا لایا ہے، کس نیت سے اس عبادت کو بجا لایا ہے۔ اس نے یہ جو عبادت کی ہے، اس نے یہ جو عمل کیا ہے، اس میں میری رضا مقصود نہیں ہے، وہ لوگوں کی رضا کو چاہتا تھا، لہٰذا اس کے عمل کو لے جا کے اس کے منہ پہ پھینک دو۔ اور اس کے مقابل میں جب فرشتے کچھ لوگوں کے قلیل اعمال کو لے کے پہنچتا ہے اور اس عمل کو کم سمجھتا ہے، اس عمل کو کوئی زیادہ لائق تقدیر اور لائق جزا نہیں سمجھتے، بارگاہ الہی میں لے کے پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس عمل کو کم سمجھ رہے ہو، اس کو تم جو ہے نا قلیل سمجھ رہے ہو، یہ عمل بہت قیمتی عمل ہے، اس لیے کہ اس کے دل کو میں دیکھ رہا تھا، اس قلیل عمل کو اس نے میری رضا کے لیے بجا لایا ہے، اور جس عمل میں میری رضا ہو وہ کم نہیں ہے، وہ قلیل نہیں ہے، اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، جو خدا کے لیے بجا لایا جائے وہ کثیر ہے۔ بہت خوبصورت روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الملائکۃ یرفعون عمل عبد من عباد اللہ فیستکثرونہ ویزکونہ حتی ینتہوا حیث شاء اللہ من سلطانہ۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور ملائکہ انسان کے عمل کو لے کر بندگان خدا میں سے بارگاہ الہی میں اس کے عمل کو لے کر پہنچتا ہے، فیستکثرونہ ویزکونہ، اس عمل کو زیادہ سمجھتا ہے اور اس عمل کی تعریف کرتا ہے کہ کتنا بہترین عبادت بجا لایا ہے، یہاں تک کہ وہ بارگاہ الہی میں اس کے اعمال کو پہنچا دیتا ہے۔ فَيُوحِ اللَّهُ إِلَيْهِمْ أَنَّكُمْ حَفَظَةٌ عَلَىٰ عَمَلِ عَبْدِي، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی طرف وہی بھیجتا ہے، اے میرے فرشتوں، اے عمل کے لکھنے والوں، تم لوگوں نے اس بندے کی عمل کو لکھا ہے اور میرے بارگاہ میں پہنچایا ہے اور بہت اچھا عمل جو ہے نا سمجھ رہے ہو۔ وَأَنَا رَقِيبٌ عَلَىٰ مَا فِي نَفْسِهِ، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، انسان کی دلوں میں پنہان اور پوشیدہ جو راز اور اسرار ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو میں جان رہا ہوں، اس نے کیوں یہ عمل بجا لایا ہے، کس ارادے سے بجا لایا ہے، میں خالق اس چیز سے باخبر ہوں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ان عبدی ھذا لم تخلص لی عملہ، اس کا عمل میرے لیے خالص نہیں ہے، اس نے کس مقصد کے لیے اس عمل کو بجا لایا ہے، اس نماز کو، اس روزے کو کیوں رکھا ہے، میں جانتا ہوں اس عمل کی نیت کیا تھی اور اس عمل کو کس مقصد کے لیے بجا لایا ہے۔ اس کے عمل کو ڈال دو سجین میں، جہاں گناہ گاروں کے اعمال ہے، جہاں کفار کے اعمال ہے، اس میں اس کے عمل کو جو ہے وہ پھینک دو، اس عمل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف جو ہے وَيَسْعَدُونَ بِعَمَلِ عَبْدٍ فَيَسْتَقِلُّونَهُ وَيَحْتَقِرُونَهُ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَىٰ مَا شَاءَ اللَّهُ فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِمْ، اور کبھی کبھار انسان کا جو ہے عمل اس کو کم سمجھتے ہوئے وَيَحْتَقِرُونَهُ، اور اس کو قلیل سمجھتے ہوئے بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے أَنَّكُمْ حَفَظَةٌ عَلَىٰ عَمَلِ عَبْدِي، تم لوگ میرے بندے کی عبادت کو لکھنے والے اور اس کو محفوظ کرنے والے ہو، لیکن اس کی جو نیت ہے اس کے ارادوں سے تم آگاہ اور آشنا نہیں ہو۔ وَأَنَا رَقِيبٌ عَلَىٰ مَا فِي نَفْسِهِ، اور میں اس کی دلوں کے راز سے آشنا ہوں۔ إِنَّ هَٰذَا عَبْدِي أَخْلَصَ فِي عَمَلِهِ فَاكْتُبُوهُ فِي عِلِّيِّينَ، یہ جو قلیل عمل بجا لانے والا ہے، یہ قلیل نہیں ہے، یہ کثیر ہے،
اس لیے کہ اس نے میری رضا کے لیے اس عمل کو جو ہے نا وہ بجا لایا ہے، اور وہ عمل جو خدا کی رضا کے لیے بجا لایا جائے وہ قلیل نہیں ہے۔ جیسے خود قرآن پاک میں آیت ہے، قال اللہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ نیکی جس کو خدا کے لیے بجا لایا جائے اللہ اس کو ڈبل کر لیتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ ثواب اور پاداش عطا کرتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اس کو خدا اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل خدا کے لیے ہے، لہٰذا جو عمل خدا کے لیے ہے وہ قلیل نہیں ہے، قلیل بھی ہو تو وہ عمل کثیر ہے۔ یہ مومن کے مخلص کی علامات اور اس کے آثار اور اخلاص کے آثار و فوائد آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آخر میں ایک انتہائی مؤدبانہ گزارش ان آیات کی روشنی میں، ان روایات کی روشنی میں، آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں کوشش کریں اپنی زندگی میں خلوص پیدا کریں۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی کرے تو خدا کے لیے، کوئی بات بولے تو خدا کے لیے، کوئی عبادت کرے تو خدا کے لیے، یعنی اپنے زندگی میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سب کچھ خلوص ہے، خلوص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، خلوص اگر ہے تو سب کچھ ہے۔ قلیل عبادت بھی ہمارے لیے باعث نجات ہے اور عظیم ثواب کا باعث ہے، اور یؤتی من لدنہ اجرا عظیما کا جو ہے نا وہ مصداق ہے اگر اس کی عبادت میں، اس کے عمل میں جو ہے وہ خلوص ہو۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا تیرے انبیاء نے، تیرے اولیاء نے ہمیں خلوص کی دعوت دی ہے اور ہمیں خلوص کے ساتھ عمل و عبادت کرنا سکھایا ہے۔ خدایا ہمیں اپنی زندگی میں، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔